محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر ایک پرابلم یہ بھی آتی کہ انسان بعض اوقات اپنی ہی رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے، کبھی کوئی چیز بھول جاتا ہے، کبھی کوئی معاملہ بھول جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ آپ کیا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک برکت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص کوئی چیز بھول جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو انشاءاللہ وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے نیک خواتین اور اس میں تذکرہ ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت الحمدللہ نہ صرف عالم دنیا میں بلکہ تمام عالمین میں اس کے ڈھنکے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ نسبت کیسی عظیم ہے، ایک طرف بیٹی ہیں صدیق اکبر کی اور زوجہ محترمہ ہے امام الانبیاء تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت تو ایسی نسبت ہے کہ جو بھی آپ کی نسبت میں آتا ہے تو وہ یگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنے، آپ کی سیرت مطہرہ کو پڑھنے اور اپنے گھر کی خواتین کو اس میں سے مدنی پھول پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو تو زبردست مدنی پھول ملیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے، چاہے وہ گھر کی مینجمنٹ ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ حکمت بری باتیں ہوں۔ جی ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے، آپ کے فرامین میں حکمت کی باتیں بہت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تعلیم سے آراستہ فرمائے، آپ کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کو ہم بھی حاصل کریں۔ یہ سلسلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں کو ہم انشاءاللہ یہاں بیان کریں گے، اور ہمارے سلسلے میں نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری دام برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں، جو ہر بار مختلف موضوعات کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ آج بھی اس سلسلے میں قبلہ حاجی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم ان سے رہنمائی بھی لیں گے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری سیرت سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی یا سیدی، آپ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً پوری امت کی امی جان ہے، ہم سب کی۔ ارشاد فرمائیں آپ کی عظمتوں کو فرامین مصطفیٰ سے، اقوال صحابہ سے آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل عائشہ کی 7 روایات انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3880 3880۔ ایک روز آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ام المؤمنین کی شان کی بلندی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار انہیں سلام فرماتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا جن کا مقام ہے، نبیوں کی طرف وحی لے کر آنا جن کا کام ہے، اور فرشتوں میں وہ مطاع ہیں، ان کا آرڈر چلتا ہے، ان کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار
میری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ عفیفہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہتے ہیں، سلام فرماتے ہیں۔ یہ تخیل میں اور تصور میں جائیں تو کتنا حسین منظر بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حبیب خدا کی طرف آ رہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے عرش پر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں، اور پہنچانے میں سید الملائکہ رسول ملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جیسی شخصیت، بے شک نہیں ان ہستیوں کی رفعت کا اندازہ اس بات سے ہی بندہ لگائے تو کس قدر ہے۔ بے شک۔ ماشاءاللہ۔ مزید سنن ترمذی شریف کی ہی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 3879 3879۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام، اچھا جبریل، جبرائیل، جبرائیل، یہ ان تمام انداز سے آپ کا نام مبارک لیا جا سکتا ہے، تینوں تلفظ درست ہے جی۔ سبز ریشمی کپڑے میں لے کر آتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا تصویر سے کسی کو آئے کہ بھی تصویر جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے تو ہم بھی بنائیں تصویریں۔ ایک تو ہے جو ابھی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ناظرین اور ناظرات، تو یہ تو عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے، موبائل میں ہے، کیمرے میں ہے، تو یہ تصویر کو نہیں ہے۔ جب اس کا پرنٹ آؤٹ کیا جائے گا یا اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا جائے گا، یہ تصویر اس کی ممانعت ہے، علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا وہ تصویر، وہ تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ نیچرل تھی نا، قدرتی طور پہ تھی۔ جیسے تابوت سکینہ کا آپ نے تذکرہ پڑھا سنا ہوگا، سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اس مبارک صندوق کے اندر انبیاء کے تبرکات تھے، بے شک۔ اچھا اس کے اندر انبیاء کی تصاویر بھی تھی، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک بھی تھی، صحابہ کی بھی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کس کیفیت میں تھی کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تصویر ایک قدرتی اور معاملہ ہے، ہم بنائے وہ اور ہے۔ تو بہرحال شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے کہ جبریل امی اللہ کے حکم سے، سارے فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، بے شک، وہ ذرہ بھر بھی کوئی کام اپنی مرضی و منشا سے نہیں کرتے، معصوم ہے، جی بالکل وہی کرتے ہیں جنہیں اللہ اس کا حکم فرماتا ہے۔ بے شک۔ اچھا میں ساتھ میں فرشتوں کے تعلق سے ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، فرشتے جو ہیں یہ مذکر اور مونس میل فیمیل ہونے سے پاک ہیں، اور صحیح، کھاتے پیتے نہیں ہیں، صحیح، اور یہ نوری مخلوق ہے، سبحان اللہ پاک نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں سے زیادہ جنات ہیں، اور جنات سے بھی زیادہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے معصوم ہونا اور فرشتوں کا یعنی پاکیزہ ہونا تو اس بات سے بھی عوامی دلیل بھی ہے، کیونکہ بہت نیک ہونا تو کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت آدمی۔ فرشتہ صفت ہے۔ تو جبریل امی علیہ السلام ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بارگاہ رسالت میں لاتے ریشمی کپڑے کے اندر، صحیح، اور یہ اطلاع دیتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، جس کو ہم انگلش میں وائف کہتے ہیں۔ صحیح، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور صحبت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں بھی حاصل رہی، اور جنت کی بشارت دی جبریل امی علیہ السلام نے۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے نا، بے شک، اور یہ بھی بشارت ہے، یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں بھی حضور کی زوجیت میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل واضح اس حدیث مبارکہ سے ہے کہ سرکار علیہ السلام کے نکاح مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا خود انتخاب ربی ہے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ تو کتنی پیاری بات آپ نے کی، انتخاب ربی ہے، کیا بات۔ اچھا سنن ترمذی شریف کی ہی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3884 3884۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مردوں میں؟
فرمایا ان کے والد کیا بات. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس میں اب یعنی یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا عورت کے حقوق. سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب خدا، جن کی خاطر دو جہاں بنے، وہ کسے فرما رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ میرے نزدیک کون ہے؟ ایک خاتون کو نا، ہاں وہ خاتون ام المؤمنین ہے، وہ خاتون زوجہ نبی ہیں، لیکن ایک عورت کی فضیلت بھی آئی نا کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک عورت کی اہمیت دیکھیں. اسلام نے عورت کی کتنی عزت بڑھائی ہے. یہ جو لوگ عورت کی بات کر کے اس کو وہ کسی اور معنوں میں لے جاتے ہیں، انہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے سیرت مطہرہ کے گوشوں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے جو عورت کو اہمیت اور عظمت اور جو اسلام نے عورت کی قدریں بیان کی ہیں، اس کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. صرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کوئی پڑھ لے اور آپ کی تعلیمات کو پڑھ لے اور آپ کی مرویات، یعنی جو آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں، 2210 روایتیں آپ کی ملتی ہیں. اب اس چیز کو دیکھیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ کی طرف رجوع کرنا دیکھ لیں. وہ اگلے سلسلوں میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے، اشارتاً بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک عورت کو، ایک خاتون کو، زوجہ نبی کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی اہمیت دی ہے نا. بے شک. تو یہ اور ویسے تو ہر زوجہ نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. سبحان اللہ. میں کل ہی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا وہ کوئی کلپ سن رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، وہ کڈز مدنی چینل ہے نا دعوت اسلامی کا، بچوں کی تربیت کے لیے بڑا شاندار پروگرام ہوتا ہے. جی. تو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے ان کو پیغام دیا ہے کہ اس کے اندر یہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کو زوردار انداز سے بیان کیا جائے. بچے بہت زبردست نعرے لگاتے ہیں. جی ماشاءاللہ. وہ امیر سنت کی سوچ ہے نا کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پڑ جائے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس حدیث پاک میں شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اظہار ہے اور شان صدیق اکبر کا بھی اظہار ہے. بے شک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ لوگوں کے ہاں مقبول ہے، دنیا آخرت میں اس کو عزتیں ملتی ہیں. اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی دو باتیں ہے ہی نہیں، بات یہ ہے. تو جو بات یہ ہے کہ جو یہاں وہ ہے نا، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جی. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے وہ کہا، محبوب و محب کی ہے ملک ایک، صحیح، کونین ہے مال مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا بات. دنیا آخرت مال مصطفیٰ ہے اور غلاموں کے لیے خزانے کھلے. امام اہل سنت پر بھی قربان جائیں، ایک ایک شعر میں آپ نے نا پورا جسے کہتے ہیں سمندر سمو دیے ہیں. بے شک بے شک. اچھا، اسی طرح سنن ابی داؤد شریف میں حدیث نمبر 4898 4898 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کو عائشہ بہت محبوب ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں جو ذہن میں میرے وہ مدنی پھول آ رہے ہیں کہ یہ اپنی شہزادی کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر سیرت مطہرہ کو ہم دیکھیں تو ازواج پاک کو وقت دینا، آپ کی دلجوئی کرنا اور ان کے چیزوں کا خیال رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت حسین پہلو ہے. اس پہلو کو ظاہر ہے کہ جب ہم نہیں لیتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں اپلائی کرتے، پھر گھروں میں بعض اوقات ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں جو ناخوشگواری کا سبب بنتی ہے، انتشار کا سبب ہے، بے سکونی کا سبب ہے، بے اطمینانی کا سبب ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، وہ مرد جو باہر جا کر فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگا رہے ہیں، چسکا پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لذت پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جا کر، اور گھر کے اندر کھانے کو ہے یہ ان کو غرض نہیں. بعض کا یہ سیدھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ باہر فوڈ پوائنٹ پر دوستوں سے بڑی خوشگپیاں ہو رہی ہیں اور گھر پتہ ہے کہ راشن نہیں ہے، گھر پتہ ہے کہ اس وقت فلاں چیز کی ضرورت ہے،
مثلاً سبزی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، یا کوئی چیز ایسی جو پکانی ہے ابھی بننی ہے وہ نہیں ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں، تو اس کی پرواہ نہیں ہے. بچے یا گھر میں بہن بھائی یا بچوں کے بھی انتظار میں، تو اس کی بعض کا پرواہ نہیں کرتے، جس سے پھر کیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بندہ ٹارچر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں، اسوہ حسنہ ہے، اگر اس دامن کو مضبوطی سے آپ پکڑیں. میرے نبی رول ماڈل کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. ہم گھر تھوبڑا سجا کر جائیں، تھوبڑا بنا کر جائیں، باہر مسکرا رہے ہیں دوستوں میں، یہ مسکراہٹ گھر والوں میں نہیں، بچوں میں نہیں ہونی چاہیے. بے شک. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ بہت نرم تھے، خوش طبی فرماتے تھے. جی اس کے بھی واقعات ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگانا، غور تو کریں، گھر کے کاموں میں معاونت فرمانا، غور تو کریں. اچھا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دی جا رہی ہے، بار بار فرماتے اور ہمیں توجہ نہیں ہوتی. اچھا پھر جو وہ بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگائیں، مزے اور لذات میں پڑے ہوئے ہیں، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، حالانکہ ہم اپنی ازواج پر، اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. بے شک اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کتنی زبردست موٹیویشن ہے اسلام کی طرف سے. اب یہاں پر بھی ہم غور کریں اسلام کی قدر پر کہ اسلام کس قدر اپنی ایک فیملی کو، اپنی فیملی کی کفالت کرنے کے لیے نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ موٹیویٹ بھی کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ جب فیملی کے ساتھ آپ بال بچوں کے ساتھ، ماشاءاللہ آپ کی تو بیٹیاں بھی ہیں، الحمدللہ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں اور ان کی امی ہیں، دسترخوان پر جمع ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالی اس فیملی کو نظر رحمت سے ملاحظہ فرماتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بھی موٹیویشن ہے. جی جی اسلامی وہ واقعی مجھے آپ کی اس بات سے پھر ذہن میں آتا ہے، ہم فرامین مصطفیٰ کو پڑھیں نا، یہ جو موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں یا وہ ورکشاپس میں جاتے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ذرا میچ کریں، ایسی زبردست موٹیویشن ملے گی اور ایسا زبردست ذہن بنے گا تو انشاءاللہ یہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، آپ جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اللہ پاک نے کیسا بنایا میرے نبی کو، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. اور کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے بیان کی اپنے اشعار میں، جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، اور محبت کریں تو انشاءاللہ اطاعت کا جذبہ نصیب ہوگا. اور اطاعت کا ثبوت، جو اطاعت کر رہے ہیں سمجھیں وہ عاشق رسول ہے. اصل عاشق رسول ہی ہے. جی ہاں، بلکہ جو حضور کی اطاعت کرتا ہے وہ محب و محبوب خدا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گئے. اس پر ایک اور بہت پیاری بات آپ کو بتاؤں، اور یہ بات ہے حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں، میں کبھی کھانا پکاتا تو ثواب جناب رسالت مآب مولا مشکل کشا خاتون جنت حسنین کریمین کی مقدس ارواح کو خاص اصالہ ثواب کرتا. صحیح. امہات المؤمنین کا نام نہیں لیتا تھا. اچھا ایک رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صحیح. امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہند کے اندر ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو گئی کہ مجدد الفسانی صالح ثواب کرتے ہیں اور کس کا نام لیتے ہیں کس کا نہیں لیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں سلام کیا، حضور نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر. یہ بھی ایک ادائے مصطفیٰ اور تربیت کا ایک انداز. چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو
وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے. صحیح. اچھا اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضور توجہ کیوں نہیں فرما رہے تھے کہ میں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایصال ثواب نہیں کرتا تھا. اس کے بعد میں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام امہات المؤمنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں. تو ایک تو بزرگوں کا ایصال ثواب کرنا بھی اس سے ظاہر ہوا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہیں یہ بھی معلوم ہوا, اور میری امی جان سارے مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بھی آئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ نہیں فرما رہے کہ بی بی عائشہ کے لیے کیوں نہیں ایصال ثواب کرتے. سبحان اللہ. اچھا اب ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں فرض کا واجب کا. یہاں پر درس ملتا ہے نا کہ کس قدر ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اور کہاں عظمت ہے ازواج امہات المؤمنین کو اور خصوصاً بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے جدا کر سکتے ہیں. اچھا تو اب جب ہم ایصال ثواب کریں فرض کا بھی کر سکتے ہیں, واجب کا بھی, سنت کا, کسی بھی عمل خیر کا جو ثواب کا کام ہے اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا جاتا ہے, ہم حضور کے بارگاہ بالکل آتا ہی ہے. انبیاء, رسول, صحابہ, صحابیات, اولیاء, ولیات, مسلمین, مسلمات, اور بالخصوص پیاروں کا نام بھی لیں, اور امہات المؤمنین کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, تو ان سب بزرگوں کی توجہ میں آئیں گے ہم لوگ اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت مقام ہے. اور مزید سنیے صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7111 7111 بارگاہ رسالت میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہیں, یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. آپ نے یعنی میرے نبی نے بارگاہ الہی میں دعا کی, اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے. یہ سن کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دعائے مصطفیٰ پا کر اس قدر خوش ہوئی کہ بہت مسکرانے لگی, یہاں تک کہ آپ کا سر اقدس آپ کی گود مبارک میں آ گیا. اچھا پھر ارشاد فرمایا میرے نبی نے, کیا تم میری دعا پر خوش ہوتی ہو؟ عرض کی میں آپ کی دعا پر کیوں نہ خوش ہوں. اب سنیں میرے نبی نے کیا فرمایا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا اللہ پاک کی قسم بے شک ہر نماز میں یہ دعا میری امت کے لیے ہے. اللہ اکبر. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کی. ہر نماز کے بعد حضور امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, ظاہری باطنی گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں, اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی سب کھانوں پر. ماشاءاللہ. یہ کھانوں کا سردار ہے ثرید. یہ کیا ہوتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, یعنی روٹی شوربہ بوٹیوں کو ایک جان کر دیں. صحیح. تو یہ بہترین غذا بن جائے اور جلد ہضم ہوتی ہے, بہت طاقتور ہے, مزیدار بھی ہے, وہ چبانے کی مشقت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. تو یہ غذا جامع ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جو صحبت ہوتی ہے وہ شاید اس سے ملتی جلتی غذا ہی ہے. جی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آپ کو یاد آ رہا ہوگا, وہاں اس کو ثرید کو صحبت کہتے ہیں. صحبت کہتے ہیں. صحیح. ادھر تو بہت بڑی بڑی ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا ہم کتنی فضیلت والا کھانا کھا رہے ہیں. جی جی. اچھا اب یہ جامع صفات والا کھانا ہے ثرید. صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ایسے ہی حضرت عائشہ صورت, سیرت, علم, عمل, فصاحت, فطانہ, ذکاوت, عقل, حضور کی محبوبیت وغیرہ ہزارہا صفات کی جامع ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی بی بی عائشہ صدیقہ تمام عورتوں حتیٰ کہ خدیجۃ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں. بہت احادیث کی جامع, علوم قرآنیہ کی ماہر بیوی ہیں.
ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین. مفتی احمد یار خان نعیمی کا شعر ہے، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین، سب تو ہیں مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. یہ سیدھی سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر؟ شش عید کے روزے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے، صحیح، گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. عید کے دن کے بعد رکھیں گے یہ؟ جی، عید کا جو ایک دن ہے یکم شوال، جی اس کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح، اسلامی بھائی رکھیں، اسلامی بہنیں رکھیں، لگاتار رکھیں، 2 کر کے رکھیں، 3 کر کے رکھیں، 1 کر کے رکھیں. پورا شوال کا مہینہ ہے، پورے کرنے 6 کرنے کا مسئلہ. 6 کرنے. اور بہتر یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کریں. رمضان کی روٹین ابھی کچھ باقی ہوتی ہے، ایک دن میں تو روٹین چینج نہیں ہو جاتی نا. صحیح ہے. تو اسی روٹین سے آپ آئیں. جیسے دیکھیں عید کے دن سحری کے وقت بھوک سی لگنے لگ جاتی ہے نا، حالانکہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا، مگر چونکہ روٹین قائم ہوتی ہے تو اسی روٹین کو لے کر آپ 6 کے 6 لگاتار رکھ لیں فارغ، ورنہ سستی ہو جائے گی، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں. صحیح. تو بہرحال یہ 6 روزے ہیں، اس کی بہت زبردست فضیلت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کو رکھیں. ناظرین، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت سے متعلق 7 فرامین ملاحظہ فرمائے، سماعت کیے. اور بھی بے شمار فرامین ہیں، یہاں پر 7 روایات کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کے اندر مختلف انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت، عظمت اور آپ کی شان کو بیان کیا گیا، اور اس کے تحت بہت سارے مدنی پھول بھی نگران پاک مشاورت نے دیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.